علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں رہائی سٹوری لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی۔ ریشما جس کو قید سمجھتی تھی بیسیکلی وہ اس کے لیے اچھی جگہ ثابت ہوئی، اور جہاں جس کو قید رہائی سمجھتی تھی وہ قید تھی۔ اس لیے کبھی کبھی ہم اپنے خیالات کی وجہ سے اچھی جگہوں کو غلط اور غلط جگہوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ تیز قدموں سے اتنا بھاگ رہی ہوتی ہے جتنا وہ بھاگ سکتی، مگر پھر وہ ہار کی بچنے والی ہوتی ہے، پکڑی گئی، یوں وہاں پھر قید میں چلے گی۔ اسے ایسا لگا جیسے پنجرے میں پرندہ قید ہو، اس کے پر کاٹ دیے جائیں، وہ اڑ نہ سکے۔ وہ غصے میں ہوتا ہے، اس نے اپنے 3 ملازموں کو بھی مارا، اسے لگا آج نہیں بچ سکے گی، 2-3 تھپڑ پڑ جائے تو کافی ہوتے ہیں، وہ بے ہوش ہوگی۔ اپنے سرونٹس پر غصہ کر رہا ہے، تم مجھ سے پیسے کس بات کے لیتے ہو؟ تم لوگوں کو کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ 2 دن تک ہوش نہ آیا، تھوڑا پریشان ہوا۔ اس کا سرونٹ بولا سا کافی اس سے مار پڑی ہے، مشکل سے بچی ہے۔ اسے ایک دم کھونے کا احساس ہوا، کھلی ایک دم اس کی شکل دیکھ کر اس نے چیخ ماری، مگر اسے معلوم ہے اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ ریشما اس کا نام ہوتا ہے، اپنے نام کی طرح وہ گلاب کے پھول کی طرح نکھرتی، مگر اس کی زندگی بدترین تب ہوئی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ سوتیلے باپ نے اسے بہت دھوکے سے بیچ دیا، اسے معلوم نہ ہوا، اس کی قسمت خراب نکلی۔ دھوکہ دینا ظلم ہے، آپ کو سہانے ڈریمز دکھائے جائیں اور بعد میں پھر وہ خواب رضا ہو جائیں۔ یوں ریشما کے ساتھ ہوا۔ بولا بیٹا تمہیں معلوم ہے میں کتنا بے بس ہوں، میرے پر قرض ہے، کچھ مہینے جاب کرو۔ بات جب اسے حقیقت سے آشنا ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ہر دفعہ بھاگنے کی کوشش کرتی مگر ناکام، پھر بھاگ نہ سکتی۔ اس کی طبیعت آج قدرے بہتر ہوئی تو پاس ہی بیٹھ گیا۔ بولا ہر دفعہ میں تمہیں پکڑ لیتا ہوں، تم بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، مجھ سے مار کھاتی ہو۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا تم نے یہیں رہنا ہے، تمہارے سوتیلے باپ نے 1 کروڑ روپیہ مجھ سے لیا ہے، کیا تم دے سکتی ہو؟ اس کی طرف دیکھ آنکھیں بند کر لی۔ تم سے میں نے نکاح کی ہے، میں جانتا ہوں پہلے غصہ کرتا تھا مگر اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہیں کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں مگر تم نہیں مانتی۔ وہ غصے میں آگے ایک دم غصے میں آ جاتا، اسے اس کا غصہ سمجھ نہ آتا، وہ آج تک نہ سمجھ سکی۔ ظالم یہ ہے یا میرا باپ، اسے سمجھ ہی نہیں وہ کس کو ظالم کے۔ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، اپنے سرونٹ کو بھیجتا ہے اسے بلا لاؤ۔ وہ سجدہ میں ہوتی ہے تو ملازمہ بولی طاقت کا کام ہے بھئی۔ اس کو ایسا لگا اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ملازمہ کی، اس کے پاس طاقت ہو، پاورفل ہے، میری بات مانو تو میں سر جھکا دو، کس دن مر جاؤ گی۔ اپنے سوتیلے باپ کو پکڑو نا جس نے تمہیں بیچا ہے، پیسے لیے ہیں۔ وہ کیا کہتی، اس نے بہت دفعہ ماں کو بولا ہم چلے جاتے ہیں، یہ انسان صحیح نہیں ہے۔ ماں معلوم نہیں، ماں نے نہ سنی، بعد میں بیمار ہوگی، سب چلو تمہیں باس نے بلایا ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتی مگر اس کی مار کھانے کا آج اس کا موڈ نہیں ہے۔ اسے ایسی پری لگی آ رہی ہوتی ہے، بیٹھا کیا کھاؤ گی، پھر خاموش ہوگی، پلیٹ ریڈی کرنے لگا۔ کبھی اسے دیوانہ لگتا، کبھی عاشق، کوئی نام نہ دے سکی۔ آج تک وہ سوچتی رہی کیا نام دوں۔ پلیٹ میں ڈال کر اسے کھانا شروع ہو گیا۔ بولا یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، میں بھی کسی کو یوں چاہوں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، یہ تمہاری داں مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ اسے یاد ہے وہ ہمیشہ جب ایسے موڈ میں ہوتا تو یہی کہہ دیتی مجھے رہائی چاہیے۔ تم کہو گی مجھے رہائی چاہیے، اس لیے میں تمہیں خود ہی دے دیتا ہوں جو میرا دل کرے۔ پوچھتا کیا چاہیے۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک نیکلس نکالا، کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، یوں پہنانے لگا، مگر اسے معلوم ہے وہ پہننا نہیں چاہتی، وہ آج اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی۔ صبح ملازمہ نے بتایا باس چلے گئے۔ وہ اس کو بولی ریکویسٹ ہے بھاگنے کی ناکام کوشش نہ کرنا، تمہاری مہربانی، تم مار کھاتی ہو ساتھ ہمیں مار پڑتی ہے، ہم تو خوش ہیں، یہاں کھانا ملتا، اجرت ملتی، باہر کے ہم جیسا کری۔ خیر تمہاری بات اور ہے، تمہیں دھوکے سے بیچا گیا، ہم تو اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اس کو روتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ریشما ہر دفعہ بھاگنے کی کوشش کرتی، اسے معلوم ہے اسے بیچا گیا، اس کے دل پہ یہ بات
خنجر کی طرح رکھتی. ریشما کے ساتھ ایک ببلی لڑکی ہوتی ہے. اس کی شادی یہاں کے ملازم سے ہی ہوئی. بہت خوش باش رہتی ہے، سے خوش مزاج ہوتی. ریشما جب جاتی تو ببلی کو بھی مار پڑتی. اس کی وجہ اس نے خیال نہیں رکھا، یہ قدم اٹھایا، مگر پھر اس کے شوہر نے اسے بہت مارا. ببلی اس سے ناراض ہے، اسے منانے کی کوشش کی. بولی اب میں تم سے نہیں بولوں گی، ہر دفعہ تم بھاگنے کی کوشش کرتی ہو. ویسے ریشما نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا باپ، نہ تمہارے رشتے دار. تم بھاگنا کہاں چاہتی ہو؟ بس تیرے باپ کے پاس یہاں تو تم بچ کے بھی کسی اور کے ہاتھ لگ جاؤ گی. وہ حیران رہ گئی، ہر دفعہ تمہاری مانتی ہو، اتنی مار کھاتی ہو، مگر یہ بات یاد رکھو جو رہائی تم مانگتی ہو وہ اصل میں قید ہے. ریشما کچھ نہ بولی. دونوں کے درمیان خاموشی رہی. دوسرے ملازم بولی لگتا ہے پچھلی دفعہ بہت مار پڑی تو اب اوائڈ کر رہی ہے کہ ہر سال باس کچھ لوگوں کو جیل سے رہائی دلواتا. ان کے پیسے ایک نوجوان رستم ہوتا ہے، اسے بھی رہائی مل گئی. وہ حیران ہوا کس نے بس یوں باس کے ہاں ملازم ہوا. باس کا بہت شکر گزار ہے، انہوں نے اسے رہائی دلوائی. اس کے نہ آگے نہ پیچھے. تایا نے کیس بنا کے پھنسا دیا. اور کمرے میں آیا تو بیٹھی ہوتی ہے. تم نے ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہنا ہے، اسے بلایا نہیں؟ ویسے تم نے محسوس کیا تم کتنی ظالم ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، خاموش ہی. تھکا ہوتا ہے، سو گیا، فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو رستم بھی پاس ہوتا ہے. جی مخلوق ہے یہ عورت بھی، خوش رکھنے کی جتنی کوشش کرو اتنی نہ خوش. اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، ورنہ میرے جیسے انسان یوں کبھی مجبور نہ ہوا. باس کا لاڈلا امپلائی ہوتا ہے، رازدار بھی. ایک دن بولا بہت لڑکیاں آئیں مگر میرا دل اس نے لے لیا. مگر یہ اس بات کو نہیں بولتی. اب اس کے باپ نے بیچا، میں نے تھوڑی بھی اسے کہا تھا، میں نے تو خرید لی. بس وہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی. دل سے اس کا کرتا ہوں. رہائی کی بات کرتی اور خاموش ہو گیا. ریشما کے سامنے اس کا امیج انسان ظالم کا جب کوئی ایسا نہیں ہے. اس جگہ رہ کر بھی لوگوں کو دلدل سے نکالتا، جس کا کوئی نہ ہوتا اس کا سہارا بنتا. یہ بات رستم جان گیا. ایک اچھا انسان ہے، بہت سہم دل، مگر یہ بات بھی جانتا ہے وہ ایسی جگہ رکھتے ہیں ان کے ظاہر سے لگتا ہے وہ خود غرض اور مطلب پرست ہیں. بعض اوقات آپ کو شک کا مقابلہ کرنے کی ضروری ہے، شر والی جگہ پر رہنا پڑتا ہے، ورنہ آپ ہینڈل نہ کر سکو. باس بھی کیا کرتا رستم نے محسوس کیا، ایسا ہی جو اللہ کا بندہ ہو، کام چھپ کر کرتا ہو، سامنے والا جج نہ کر سکے. اسے نہیں لگتا یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہی معاملہ انسان کبھی اپنا اصل ظاہر نہیں ہونے دیتا جو نیک بندہ ہوتا ہے. باس بھی ایسے ہی ہیں، وہ ظالم کے ساتھ ظالم، جو مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرتے. ریشما کو آج تک سمجھ نہ اسے کیا نام دے. اسے کبھی کبھی اچھا لگتا، رحم دل. سمجھ نہ سکی. آج باہر نکلی تو رستم گزر رہا ہوتا ہے. رستم نے اسے پہچان لیا، ببلی کو بتا رہا ہوتا ہے. رستم اور ریشما ایک دو دفعہ ملے لیکن اسے ٹھیک سے یاد نہیں. ایک دفعہ جب بھاگنے کی ناکام کوشش کی، دوسری دفعہ ایک اسٹور میں جب اماں حیات تھی، مگر وہ نہیں جانتی. شکل و صورت یاد ہے. رستم نے اسے پہچان لی، اس سے بات کرنا چاہا مگر نہ کر سکا. آج وہ ببلی کو بتا رہا ہے کس طرح اس کے باس نے مجھے رہا کروایا، میرے پیسے دیے، میرے تایا نے جھوٹا کیس کر دیا اور سب انفارمیشن دے رہے ہیں. ببلی سے بات کرنے آئی تو اسے دیکھ لیتی ہے، سن بھی لیتی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ باس اتنا اچھا پھر اتنا غصے والا کیسے ہو جاتا ہے. خاموش رہا. باس آئے تو پہلی بار اس کے ساتھ ہمبل رہی، عاجز نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا بیہیو کرو، خود کنفیوز ہوں. ہاں تم ٹائم لو، مجھے کوئی objection نہیں. وہ خود خاموش ہوگی. رستم نے اسے اجازت لے کر اس سے بات کی. بولا میں باس کی سفارش کرنے نہیں آیا، مگر اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کے جو خیالات، جو وسوسے ہیں، ان کو ختم کر سکوں اگر اللہ نے چاہا تو. آپ ان کو جیسا سمجھتی ہیں ویسے نہیں. دوسرا جو رائے آپ نے قائم کی ہے وہ غلط ہے، وہ ویسے نہیں ہے. ہاں وہ بس جب اپنے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں انہیں غصہ آ جاتا ہے، کھو جانے کا ڈر. آپ خود سوچئے میں ان کا کیا لوگ تھا جو انہوں نے مجھے رہائی دلوائی. وہ میری جگہ بدماشوں کو بھی دلا سکتے تھے، فائدہ اٹھا سکتے تھے. انہوں نے ایسا نہیں کیا صرف اس لیے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. مجھے جواب دیا. آپ کو کیا معلوم اتنے بے آسرا لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتی کتنی لڑکیاں جو بے آسرا ہوتی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. جو لوگ یہاں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نکاح کروا دیتے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ہاں ان کے ساتھ ضرور بے رخی دکھاتے ہیں جو ظالم ہو، ظلم کرنے والا ہو. آپ خود سوچیں، آپ کو عزت دی، یہاں رکھا، نکاح کیا، ورنہ آپ کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے تھے. نہیں گزارا. آپ رہائی مانگنا چاہتے ہیں، پھر کہاں جائیں گی؟ وہ آج بہت حمل سے اسے بتاتا ہے. آپ کو جو قید لگتی ہے وہ رہائی ہے، بس ان کا انداز تھوڑا الگ ہے. وہ آج اسے دیکھ کر بولا
تو سن کر حیران رہ گئی۔ اگر آپ ان سے محبت سے پیش آتی تو وہ کبھی بھی آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ یوں آج اس نے اسے آئینہ دکھایا۔ مجھے معلوم ہے باس مجھے ڈانٹیں گے، میں نے آپ سے کیوں بات کی، مگر یہ بھی تو گناہ ہے کسی انسان کی اچھائی کو بیان نہ کرو۔ یوں وہ چلا گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں اچھے انسان کو کھو دیتے ہیں، سچی صرف اپنے خیالات، وہم اور وسوسوں کی وجہ سے۔ اور رستم نے اس کو آئینہ دکھایا جو اسے نظر آ رہا تھا۔ بالکل وہ اپنے خیالات سے نکلنے لگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رابیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔